الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ دین اسلام ہی ہے. دین اسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کوئی دین نازل نہیں فرمایا. ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. دین ہمیشہ ایک ہی رہا، شریعتیں مختلف ہوتی رہی. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت مختلف تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر شریعت مختلف ہو گئی. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، یہ شریعت تھی ان کی، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں نہیں تھیں زیادہ، اس لیے اللہ کو اپنا نظام چلانا تھا تو ان کی شریعت کے اندر بہن سے نکاح کرنا جائز تھا. لیکن جس طریقے سے یہ زمانہ آگے بڑھتا گیا اور نسل انسانی پھیلتی گئی اور عورتیں بڑھتی گئی تو پھر بہنوں سے نکاح حرام کر دیا گیا، شریعت بدل گئی. سمجھ آئی بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، شریعت مختلف ہوتی رہی. اور دین اصل عقائد کا نام ہے. کس کا نام ہے بھائی؟ عقائد کا نام ہے. اور عقائد میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اللہ ایک ہے، ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں ہے. انبیاء اور آسمانی کتابیں اللہ کی نازل کردہ ہے اور سارے انبیاء کو اللہ نے بھیجے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. جنت ہے، جہنم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی. فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی نہیں ہے. تو دین عقائد کا نام ہے اور اس میں کبھی تبدیلی آ سکتی نہیں. لیکن شریعتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں. اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک کیا ہے بھائی دین؟ تو کہ اسلام ہے. اس لیے انسان جب اس دنیا سے مرنے کے بعد قبر کے اندر جاتا ہے تو وہاں کیا سوال ہوگا؟ ایک سوال یہ ہوگا نا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا ما شریعتوں کا، تمہاری شریعت کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. اور جب آدمی قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا تو اس کا نقشہ بھی قرآن کریم نے کھینچا اور کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کو چاہے گا، یعنی اختیار کر لے، پسند کر لے اسے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. چاہے وہ دین اسلام کو قبول کیے بغیر دنیاوی ترقی میں کہیں نہ کہیں پہنچ جائے، خوب پھلے پھولے، خوب مزے لے، خوب لوٹے،
ہاں اپنی ترقی کا ڈنکا بجا لے، لیکن آخرت میں تو کہ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ آدمی خسارے میں۔ کہاں ہے بھائی؟ خسارے میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہاں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب مکمل ہو گیا دین۔ 23 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آہستہ 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 دین اترتا گیا، اور آخر میں یہ دین کیا ہو گیا؟ جب میرے محبوب کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، سن ہجری 10 ہے، میرے آقا عرفات کے میدان میں ہے، عرفات کا دین ہے، جمعہ کا دین ہے، دونوں عیدیں جمع ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہاں میں نے تم پر میری نعمت کو پورا کر دیا۔ یہاں نعمت سے کیا مراد ہے؟ دین مراد ہے۔ کیا مراد ہے بھائی؟ دین۔ اللہ نے کوئی نئی بات اس آیت کریمہ کے دوسرے جملے میں نہیں کہی، بلکہ صرف اس کا طریقہ بدلا اور فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دی۔ یہ میری نعمت، یہ نعمت دین ہے۔ کیا ہے؟ نعمت دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آگے فرمایا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے کہ اس میں فائدے ہیں۔ ہاں اس لیے اس کائنات کے اندر جب تک جیو دین اسلام پر جینا، مرو تو دین اسلام پر مرنا، تاکہ قبر کے اندر بھی یہ دین اسلام کام آئے گا، اور اسی دین اسلام پر تم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے تو میدان محشر میں بھی یہ دین اسلام تمہیں کام آئے گا، یہاں تک کہ یہ دین اسلام تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، جہنم سے، ہمیشہ کی جہنم سے بچا دے گا۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اور قرآن کا رابطہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ دین اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہمارا اسلام مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم دین کے اندر پختہ بنیں گے۔ ہاں ہر نعمت کی شکر گزاری ہے، لیکن ہر نعمت کی کیا شکر گزاری ہے؟ وہ آئندہ جمعہ کو، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ دین یہ اصل بنیاد، عقائد دین کی اصل بنیاد ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا اکبر بادشاہ نے ایک نئے دین کی ایجاد کی تھی، جس کا نام رکھا تھا دین الہی اور دین اکبری، یہ اس کا نام تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ دراصل وجہ یہ تھی کہ اکبر کے درباریوں نے اکبر کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی۔ کیا بٹھائی؟ کہ ہر 1000 سال کے بعد دین کے اندر کیا آتی ہے بھائی؟ تبدیلی آتی ہے۔ اور انہوں نے استدلال کیا تھا قرآن کریم کی آیت سے۔ ہاں آج ہر باطل دلیل کے طور پر قرآن کو یا حدیث رسول کو پیش کرتا ہے، اس کے مضمون کو، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو تبدیل کر کر، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اور کہیں گے ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں۔ ہاں
اس لیے میرے نوجوانوں، ہمیں کم از کم اتنا تو مضبوط دینی اعتبار سے ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے عقیدے کے اندر خلل نہ ڈال دے. لیکن آج کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم اتنے دینی ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین کی بنیادی باتوں سے اتنے غافل ہیں کہ جو فتنہ ابھی سر اٹھایا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ جس نے ابھی سر اٹھایا ہے، کئی مسلمانوں کو مرتد کر کے رکھ دیا ہے. ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں. قادیانی اپنا زور لگا رہی ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ اپنا زور لگا رہا ہے، اور ایمان والوں کے ایمان کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس دین کا علم ہی نہیں اتنا کہ جواب دے سکے، کیا کر سکے. اس لیے یہ تو بہت ضروری ہے کہ کم سے کم ہمارے عقیدے مضبوط ہو، اتنی معلومات تو ہمیں ہونی چاہیے. خیر، کہیں اور چلے جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکبر کے درباریوں نے اکبر کے دماغ میں باڑھ بٹھائی کہ دیکھو قرآن کریم میں کیا ہے، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اکبر سے کہا ان کے درباریوں نے کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یدبر الامر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے کا انتظام کرتا ہے آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر اس کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے. ایک ایسے دین میں فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون، کہ تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال. کہنے کا مقصد ان کا کیا تھا کہ 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بھیجے ہوئے دین کو اٹھا لیتا ہے. یہ مطلب ان لوگوں نے اکبر کے دماغ میں چڑھایا. لیکن آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیے. آیت کریمہ کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے. آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی انتظام جو ہے، چاند کا، سورج کا، آسمان کا، زمین کا، جو کچھ بھی ہے، یہ اس کا تکوینی انتظام ہے اللہ کا، اور اس میں کسی کو دخل کی اجازت. ہاں، یہ تکوینی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال تک چلاتے ہیں. آیت کریمہ کا مضمون یہ ہے. پھر 1000 سال کے بعد اس تکوینی انتظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لاتے ہیں. پھر یہ 1000 سال تک چلتا ہے، پھر اللہ اس میں پھر تبدیلی لاتے ہیں، پھر 1000 سال تک چلتا ہے. تو آیت کریمہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا تکوینی انتظام ہر 1000 سال کے بعد اس کے اندر کیا آتا ہے؟ وہی تبدیلی آتی ہے. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے ہر 100 سال کے سیرے کے اندر ایک مجدد پیدا ہوگا کہ جو دین کی تجدید کرے گا. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دین کی تجدید کرے گا. دین کی تجدید سے کیا مراد؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے. آپ کا ایک عالیشان مکان ہے، مضبوط بنیادوں سے آپ نے بنایا ہے، بڑا عالیشان آپ نے کام بھی کیا ہے، لیکن یہ سارا محل جو ہے 100 سال کے بعد تو اس کے اندر کیا پڑ جاتے ہیں؟ مکڑیوں کے جالے. مکڑیاں آ جاتی ہیں، جالے بن جاتے ہیں، پلاسٹر اکھڑ جاتا ہے، رنگ و روغان پھیکا پڑ جاتا ہے، اور فرش کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کھڈے پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں 100 سال کے گزرنے کے بعد؟ تو اسی طریقے سے یہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اس دین کے اندر بھی 100 سال میں کیا ہوتا ہے؟ 100 سال میں یہ جو جاڑے نا اور یہ جو مکڑیاں، یہ شیطان کے پھندے ہیں. جالے یہ بدعات ہے. کیا ہے؟ یہ بدعات ہے. اور یہ بدعات کو اس قدر مزین کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آج لوگ اس بدعات کو ایک فانوس سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہم تو قرآن خوانی ختم کروا رہے ہیں، قرآن پڑھوا رہے ہیں. کوئی کیا کچھ گناہ کا کام کیا ہم نے؟
ہم نے تو جہارت کے موقع پر بیان رکھا، کوئی غلط کام کیا؟ بدعات کو فانوس سمجھ رہا ہے، لیکن بدعت بدعت ہی ہے، وہ کبھی روشنی نہیں دے سکتی، کبھی بھی روشنی بدعت سے نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کا پلاسٹر اکھڑتا ہے نا بھائی، اسی طریقے سے دین کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور جس طریقے سے فرش میں کھڈے پڑ جاتے ہیں 100 سال کے بعد محل کے اندر 100 سال میں، اس طریقے سے دین کے اندر بھی 100 سال کا عرصہ جب گزرتا ہے تو دین کی بعض باتیں غائب ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ ایسے موقع پر ایک شخص کو پیدا کرتا ہے جو دین کے اندر تجدید کرتا ہے، نئے سرے سے اسلام کو روپ دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ کچھ نئی چیز نہیں لاتا، جو یہ کمیاں ہے جاڑوں کو ہٹاتا ہے، بدعات کو ختم کرتا ہے، دین کو مضبوط کرتا ہے، اس طریقے سے اس کو رنگ و روگان کرتا ہے، اور حقیقی جو اصل دین اسلام کو پھر اس کی اصلی شکل صورت کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھو، ایک جو میں نے ابھی حدیث رسول کا خلاصہ پیش کیا اس کو، اور دوسرا جو آگے میں نے کیا کہ 1000 سال کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا تکوینی انتظام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اب اکبر بادشاہ کے ذہن کے اندر ان لوگوں نے اس بات کو گھمایا، ڈلوایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس دین کو 1000 سال ہونے لگے ہیں، اور 1000 سال کے بعد اللہ اس دین کو اٹھا لے گا، کیونکہ آئے تھے ثم یعرج الیہ، اللہ اپنی طرف اس کو اٹھا لے گا، تو اب ہمیں کوئی نیا دین لانا چاہیے تاکہ یہ نیا دین اگلے 1000 سال تک چلے۔ تو اچھا، اکبر نے اب نیا دین بنانا شروع کیا، کچھ باتیں عیسائیوں سے لی، کچھ یہودیوں سے لی، کچھ ہنود سے لی، کچھ پارسیوں سے لی، اور اکثر باتیں، زیادہ تر باتیں اس نے لی اسلام سے لی۔ پھر چوچو کا مربع اس نے تیار کیا۔ کون سا مربع؟ ایک مربع تیار ہو گیا تو اس نے اپنے اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ دین الہی ہے اور یہ دین اکبری ہے، یہ اس نے پیش کیا۔ اب اللہ ہے، اسی موقع پر ہر 100 سال میں آنے والی شخصیت میں، اس شخصیت کے اندر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بھیجا، کیونکہ اب دین کے اندر کمزوری آ گئی، اب اس کو مضبوط کرنا ہے، تو اس 100 سال میں آنے والے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ نے اکبر بادشاہ پر محنت کی، غور سے سننا، اکبر پر محنت کی، اکبر نہ مانا، اکبر نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل کے حوالے کر دیا۔ حالات آتے ہیں، تکلیفیں آئے گی، گئے جیل کے حوالے۔ آپ نے محنت نہیں چھوڑی، آپ نے اس کے بیٹے جہانگیر پر محنت کی، تو کچھ اصلاح ہوئی جہانگیر کی، کچھ، لیکن ابھی مکمل اصلاح نہیں ہوئی دین کی۔ اب ذرا دیکھیں، اس کے بعد محنت ہوئی شاہ جہاں پر، جو جہانگیر کا بیٹا ہے، شاہ جہاں پر محنت ہوئی، تو شاہ جہاں پکا مسلمان بنا، صحیح مسلمان بن گیا۔ اب محنت ہوئی تو شاہ جہاں کے وہاں جو اولاد ہوئی، جس کا نام عالمگیر رحمت اللہ علیہ، بڑے ولی بنے۔ کیا بنے؟ بڑے اولیاء میں سے پیدا اولیاء میں سے ہے۔ اندازہ لگاؤ محنت کہاں ہوئی؟ کہو نا، اکبر پر۔ محنت کا نتیجہ آہستہ آہستہ کہاں آیا بیٹے؟ جہانگیر پر۔ اس کا اور زیادہ نتیجہ کہاں آیا؟ شاہ جہاں پر۔ اور اکمل نتیجہ کہاں آیا؟ عالمگیر پر۔ کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بن گئے، اولیاء میں شامل ہو گئے۔ پتا چلا دین کی محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہ لوگ اگر اصلاح پر نہیں آئے گئے تو اللہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی نسلوں میں اللہ نمازیوں کو پیدا کرے گا، ان کی نسلوں میں اللہ روزے داروں کو پیدا کرے گا۔ ہاں، وہ دین پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع کرتا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. اب آئیے مفسرین کیا کہتے ہیں. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کوئی آیت احکامات کی نازل نہیں ہوئی، یعنی احکامات کی آیتوں میں سے سب سے آخری آیت ہے، سمجھے. اس کے بعد وہی آئی، قرآن کریم کی دوسری آیت نازل ہوئی، لیکن احکام والی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. تو اب پتہ یہ چلا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو یہاں دین سے مراد احکامات ہے. کیا ہے کہ احکامات کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے. اب ذرا آپ توجہ چاہتا ہوں، غور سے سننا، ورنہ چونچو کا مربع آپ مت بنانا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں دیکھیے، احکام جو ہے نا، احکامات جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، وہ دین کی اصل ہے. کیا ہے؟ دین کی اصل ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جس قوم کے اندر احکامات پر عمل نہیں ہوتا نا، اس قوم کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر دانے کی مونگ پھلی. کہ مونگ پھلی اوپر سے بہت اچھی لگتی ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں. اب جو عقائد ہے نا، یہ دین کی بنیاد ہے. کیا ہے؟ عقائد سارے کے سارے یہ دین کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کی جو شاخیں ہیں، یہ شاخیں اس کے احکامات ہیں. اب اس کو مثال سے سمجھیے. ایک آم کا درخت ہے، تو یہ آم کا درخت کی جو جڑ ہے نا، یہ جڑ، یہ بنیاد ہے اس کی. لیکن کوئی آدمی جڑوں کو کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. کس کو ہے؟ آم کو. آم کو کھاتا نا. لیکن یہ جڑ ہے، تو جڑ کی وجہ سے شاخیں ہوئی، اور شاخوں میں جو آم آیا وہ آم کھا رہا ہے. تو ایک اعتبار سے یہ احکامات اصل ہے. جس طریقے سے ہم نے آم کے درخت کو بویا، تو ہمارا اصل مقصد آم کے درخت کو کھانا تھا، نا آم کو کھانا تھا، آم کھانا تھا، اس لیے ہم نے اس درخت کو بویا ہے. تو یہ احکامات اس اعتبار سے اصل ہے، سمجھے. اور لیکن عقائد یہ بنیاد ہے. اب ذرا دیکھیں آپ کہ اگر ایک درخت ہے، آپ نے آم کے درخت کو بویا اور اس کے اندر پھل نہیں آئے، تو یہ درخت تو کہلائے گا، نام کا کہلائے گا، کام کا کہلائے گا، کام کا. ہاں تو ہم اسلام عقائد ہے، لیکن احکامات پر ہمارا عمل نہیں ہے، تو ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان کون؟ جب اپنے پر بات ہوتی ہے آپ خاموش ہو جاتے ہو. نام کے مسلمان ہے، کام کے مسلمان. اب سنیے آخری بات. احکامات کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تکوینی احکامات ہے اور ایک تشریعی احکامات ہے. تکوینی احکامات کس کو کہتے ہیں؟ تکوینی احکامات یہ کہ اللہ نے حکم کر دیا اپنی مخلوق کو، اسے وہ کام کرنا ہے. اب وہ کام کا انکار کر سکتا نہیں ہے، مانے یا نہ مانے اسے عمل کرنا ہے. سورج کو کہہ دیا تجھے طلوع ہونا ہے، ہونا ہے. تجھے اس وقت غروب ہونا ہے، ہونا ہے. اب اس خلاف ورزی وہ کر سکتا؟ یہ تکوینی احکامات ہے، وہ یہ تکوینی انتظام ہے اللہ کا. سمجھ میں آئی بات؟ زمین کو کہہ دیا تجھے نہیں ہلنا تو نہیں ہلنا. پہاڑوں کو کہہ دیا تمہیں جمنا ہے تو جمنا ہے. چاند کو کہہ دیا تجھے ایک دن غائب رہنا ہے تو رہنا ہے. آسمان کو کہہ دیا تجھے چھت بن کر رہنا ہے تو رہنا ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات کو یہ احکامات دے دیے، اسی احکامات پر چل رہے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک بات درمیان میں یاد آ گئی تو کہہ دوں کہ یہ تکوینی انتظام اللہ کا جو کچھ بھی ہے نا، وہ سارا کے سارا کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے چلتا ہے، اللہ ہی کے حکم پر ہے. لیکن اس امت کا ایک فرد ہے جس کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون ہے؟ حضرت عمر. دریائے فرات کو خط لکھا حضرت عمر نے، بہنا شروع کر دے. یہ تو تکوینی انتظام تھا، یہ تو اللہ کے حکم سے دریا چلتا ہے.
لیکن حضرت عمر کے حکم سے بھی کیا ہوا بھائی؟ سمجھے اشارہ کہ نہیں سمجھے؟ ہاں تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں دی، کان دی، جو کچھ بھی دیے، تو اس کے اندر دو حکم لگائے، ایک تکوینی حکم لگایا، ایک تشریعی حکم لگایا۔ تکوینی حکم تو اللہ نے یہ لگایا، آنکھ کو یہ کہا کہ تجھے دیکھنے کا کام کرنا ہے، اب آنکھ سے سننے کا کام لوگے تو ہوگا، کان سے دیکھنے کا کام لوگے تو ہوگا نہیں ہونے والا۔ تو تکوینی حکم آپ کو یہ ہے کہ دیکھو، یہ تمہارا کام، اور کچھ کام کرنا۔ لیکن تشریعی حکم دیا، کیا دیا؟ ہم جس چیز کو کہتے ہیں اسے دیکھنا ہے، جس چیز کو ہم نہ کہیں اس کو نہیں دیکھنا۔ ہم ان چیزوں کو دیکھنے سے راضی ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سا حکم ہے بھائی؟ تشریعی۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے اس تشریعی حکم کے بعد بھی اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ نے کہا کہ نامحرم کو نہ دیکھو، اللہ نے یہ کہا کہ ٹی وی اور وی سی آر نہ دیکھو، پھر بھی اگر دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ کے تشریعی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کسی نوجوان لڑکے نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہو؟ نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا تکوینی حکم ہے اس کو کہ تجھے کام دیکھنا ہے، میں نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اب وہ جانے گا اور میں جانوں گا کہ اس نے شریعت پر کتنا عمل کیا ہے کتنا نہیں، لیکن تجھے دیکھنے کا کام چالو رکھنا ہے۔ تو یہ احکامات کتنی قسم ہوئے بھائی؟ ایک تکوینی احکامات ہیں، ایک تشریعی احکامات ہیں۔ لیکن اللہ ہے، اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے نا، دیکھو آنکھ سے جن چیزوں کو دیکھنے کا منع کیا ہے نا وہ بہت کم ہے، اور جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دی بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو کرنے کا حکم دیے نا وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اجازت جتنی دیے، اور منع جتنا کیا ہے نا وہ بہت کم ہے۔ لیکن آج انسان یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں منع کی ہیں اس کی بھی ہمیں اجازت مل جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آیت کریمہ کا پہلا جز تھا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کریمہ کا جو دوسرا جز ہے واتممت علیکم نعمتی، اور تیسرا جز ہے ورضیت لکم الاسلام دینہ، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کروں گا۔ جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سن